وأفضل الصلاة وأفضل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. محترم حاضرین کرام، عزیز بھائی، جیسا کہ مسلسل دو دروس تعلق اسی آیت کریمہ سے رہا، اشکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. جتنا بھی اس آیت کریمہ کی تشریح کی جائے کم ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں جو دو باتیں بیان کی گئی اس میں صرف ایک ہی بات پر روشنی ڈالی گئی، وہ ہے ذکر الہی. اور انشاءاللہ تعالی آج اسی آیت کریمہ کے تحت شکر الہی، اللہ کے شکر کے بارے میں چند باتیں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے. ابھی دوسرے بارے کہ جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا اس کا ترجمہ ہے اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو، تم ناشکر گزار بندے نہ بنو. محترم حاضرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ذکر کا حکم دیا، شکر کا حکم دیا. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ آخر شکر سے پہلے ذکر کو کیوں مقدم فرمائے. تو ذکر عام ہے، شکر خاص ہے. عام کا مطلب یہ ہے کہ ذکر بہت سی باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن شکر کا اطلاق یعنی اطلاق کا مطلب اس کی انگلش میں کہتے ہیں اپلیکیشن، بس مخصوص چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کیا مطلب؟ شکر کا تعلق نعمت سے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے. ذکر نعمت ہو یا نہ ہو، وہ تو اللہ کی نعمتیں تو ہر آن ہے، خود وجود ایک نعمت ہے، لیکن ظاہری طور پر بندہ جس کو نعمت سمجھتا ہے، بندے کو جس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے تو اس پر شکر کیا جاتا ہے. تکلیف بھی ہے، بندہ عام طور پر تکلیف کو یعنی نعمت نہیں سمجھتا. اللہ کے بندے انشاءاللہ بتایا جائے گا وہ بھی نعمت کے قسم ہے. تکلیف بھی اللہ کی نعمت کے قسم ہے، لیکن بندہ نہیں سمجھتا، اس لیے عام طور پر شکر نہیں کرتا. لیکن ذکر ہر حالت میں، مصیبت میں بھی کرنا ہے اور راحت میں بھی کرنا ہے. ذکر عام ہے اس اعتبار سے، اور شکر نعمتوں کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر مقدم کیا. اور دوسرا یہ کس لیے بھی پہلے لایا، شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. یعنی شکر کا بہترین صرف زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، دل میں جذبات نہیں ہے. دل میں بھی جذبات ہے، نماز زبان سے صبح سے شام تک الحمدللہ نماز ہے نا، روزہ ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ایسے شکر کو قبول نہیں کرتا، فرائض واجبات. تو پتہ کیا چلا کہ شکر کی سب سے افضل صورت ذکر الہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ذکر کو مقدم فرمایا. اب اس لیے بھی ذکر کو پہلے ذکر کیا گیا. ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب شکر کس بات پر ہوتا ہے؟ نعمت پر. تو ذکر کرنے والے کی نگاہوں میں کون ہوتا ہے؟ مذکور، جس کا ذکر کرتے ہیں. ذاکر کی نگاہوں میں، ذاکر کی نگاہیں اللہ پر ہوتی ہیں، اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. اور شکر جس کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے؟ نعمت کو. منہ میں شکر کرتے وقت اپنی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ نعمت پر. شکر کرتے وقت نعمت پر نگاہ رکھنے سے افضل یہ ہے کہ نعمت کرنے والے پر نگاہ رکھیں. اس لیے ذکر کو مقدم کیا گیا. اب نتیجہ کیسے ہے؟ شکر بھی جیسے عوام نعمت پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ بھی جائز ہے، ان سے لاکھ درجے کروڑ اچھے ہیں کہ جو نعمت پہ بھی شکر ادا نہیں کر رہے. لیکن افضل مقام
یہ ہے کہ نعمت کرنے والے پر نگاہ رکھیں. اب جو جیسا عمل کرے گا وہ ملے گا. شکر کے بارے میں کیا اعلان ہے؟ شکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا اور زیادہ کروں گا. یعنی جس نعمت پر شکر کیا جائے گا وہ نعمت میں اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی وجہ سے اضافہ فرما دے گا. بندہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو. اور ذکر کی جگہ کیا بیان کی گئی؟ جیسے کہ یعنی کتب حدیث میں آتا ہے کہ سیاست کا بخاری وغیرہ بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ انا الذی، میں اس کے ساتھ ہوں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے. کہ یعنی مطلب انا معہ اذا ذکر، میں بندے کے ساتھ ہوں جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے. تو کیونکہ بندے کی نگاہ رب پر ہوتی ہے، رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. رب کی معیت، کیونکہ یہ بندے کی نگاہ نعمت پر ہوتی ہے تو نعمت اضافہ کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ذکر اب یہاں وشکرولی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اب تم میری ناشکری مت کرو. اب یہاں یہ لفظ کفر ہے، کفر سے ہے، کفر سب جانتے ہیں، اسی سے کافر ہے. تو یہاں پر کافر مت کرو کا ترجمہ نہیں کیا جائے، یعنی تم ناشکری مت کرو. کیوں کہ جب کفر شکر کے مقابلے میں کہا جائے گا تو اس وقت وہ کفر کے معنی نہیں ہوں گے جو مشہور و معروف ہے. وہ سب ناشکر، کیونکہ ایسا کفر ایک مومن پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ناشکر گزاری. مومن بھی یعنی مطلب ہے کہ یعنی اللہ کے بہت سے یعنی نعمتوں کی نشر، جیسے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہیں، سب اللہ، زکات نہ دینا، سب اللہ کی نعمتوں کی یہ ناشکر گزاری مومن سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر شکر کے مقابلے میں کفر آئے گا تو اس کو انگلش میں انگریٹفل ہونا، ناشکر گزار ہونا. اگر ایمان کے مقابلے میں کفر آ جائے گا تو خود اللہ کا انکار کرنا یا ضروریات دین میں سے انکار کرنا کہ جس سے انسان کافر ہو جائے، جہنم میں ہو جائے. ایمان کے مقابلے میں اگر کفر ہو تو اسی سے کافر ہو. اگر شکر کے مقابلے میں کفر ہو تو شکر ادا نہ کرنا، جس کا اطلاق مومن اور غیر مومن پر دونوں پر ہو سکتا ہے. یہاں ایک اہم بات وہی ہے کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کفر کے معنی چھپانا. اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں اس پہ آپ پردہ ڈال دیں، کور کر دیں. اللہ نے وجود جیسی نعمت عطا کی ہے، کہاں جھکنا تھا وجود اللہ کے سامنے عبادت کرنا چاہیے تھا. اللہ نے مال جیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ کے رحم خرچ کرنا چاہیے تھا. اس نے نعمتوں کو کیا کر دیا؟ ڈھانپ دیا. اللہ کی نعمتوں کو ذکر نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. اس لیے سب سے بڑا ناشکر گزار کون ہوتا ہے؟ کافر. اس لیے اسے کافر کہا گیا. سب سے بڑا ناشکر گزار کافر ہوتا ہے، کافر کہا گیا. اور اس سے کم درجہ ہے کہ ایمان رکھ کے بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے. یہاں بھی نعمتوں کو چھپا رہا ہے، یہاں بھی نعمتوں کو چھپا رہا ہے. اس لیے کفر کے معنی چھپانے کے بھی. تو اب یہ بات یہی وجہ ہے، یہی نہیں، اس کی اصطلاحات میں بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ کافر چھپانے کے معنی. مثال تو کافر ہے، جب جا کافر ہے تو پوری چیزیں چھپ جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہے. اس کی بہت سی چیزیں چھپنے کے معنی. اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس کا شکر، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. یہ ہے یعنی اس کی ضد ہے، یہ ہے کفر، چھپا دینا نعمتوں کو یاد کرو. بھائی شکر کا اور ایک طریقہ، بہترین طریقہ وہی ہے شکر کا اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ شکر کا اعلیٰ طریقہ اللہ کی حمد بیان کرنا. شکر کا اعلیٰ طریقہ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نعمت پر شکر کرنے کے جو طریقے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو اللہ کے حبیب نے جو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، اس میں تقریباً حمد کے کلمات ہیں. اللہ کے شکر کا اعلیٰ طریقہ. شکر کئی طریقے سے ہوتا ہے. ایک اعتبار سے شکر عام بھی بتایا گیا، تو لیکن جو بندہ جو زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو آپ
لاکھ اپنی طرف سے کلمات کہہ لو لیکن الحمدللہ کے مقابلے میں کوئی کلمہ نہیں. اگر ہمارے جسم کے یعنی سارے بال زبان بن جائے, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ کی نعمت ہے کہ ایک جملے کو اللہ نے اپنے عظیم نعمتوں کے شکر کے مقابل بنا دیا الحمدللہ کے. ورنہ وہ نعمتیں کہاں ہیں؟ ہمارا صرف الحمدللہ کا ہے, اللہ کا فضل ہے. اس لیے صبح سے شام تک آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ, اور کسی چیز یعنی سے استفادہ کرنے کے بعد نعمت سے الحمدللہ. اب رہا یہ کہ جو جو احادیث کلمات آئے ہیں ان کلمات کو یاد کر لیں, وہ دعا کو یاد کر لیں. لیکن ایک مسلمان, ہر مسلمان کو بسم اللہ الحمدللہ یاد ہے. بسم اللہ الحمدللہ. اگر کسی کو وہ مقصود دعائیں یاد نہیں ہیں ابتدا کے اخیر کی, تو کم از کم کسی چیز کی ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ, اختتام پر کیا کہیں الحمدللہ. یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے. اب جب جب موقع ملے انہوں نے خاص دعاؤں کو یاد کیے جس میں بڑے بڑے برکات فضائل ہیں. جیسے انسان سو رہا ہے تو کیا کہیں, جو جو احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں پڑھی, لیکن اس کو نہ بھولے اللہم بسم کا, بسم اللہ پڑھو. یعنی اللہ کی اس نعمت سے استفادہ کرنے کی ابتدا کر رہا اسٹارٹنگ. نیند نہ ہو تو انسان جلدی چلے جائے. 60-70 سال میں نہیں جیتا تھا. کیوں؟ انسان کو سے کمانا رات دن ایک ہو جاتے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ شکر ہے نیند دے دیا تاکہ صبح فریش ہو کے کام کر سکے. ہرس میں انسان کوئی 10 سال میں چلے جاتا تھا, کوئی 5 سال میں چلے جاتا تھا, تفریح میں چلے جاتے تھے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ نیند دے دیا. نیند بڑی نعمت ہے, اس لیے اس کی اسٹارٹ کیسے کرو اللہ بسم کا. اور موت یہ نیند کس کے یاد دلاتی ہے؟ موت کو یاد دلاتی ہے. موت کو مت بھولو. جو موت کو نہیں مطلب ہے کہ یاد رکھتا ہے اللہ کی بات نہیں چھوڑتا, فرائض واجبات نہیں چھوڑتا. اس لیے یقیناً کہ اسی کو توفیق ملتی ہے جو نمازیں پڑھتا ہے اللہ بسم کا بولتا ہے یا کہیں نہیں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے نماز نہیں پڑھا تو آج نہیں تو کل اللہ توفیق دے دے گا. اللہ کے نام پہ جب وہ کہہ رہا ہے ایک دن میں قبول ہو جائے, اللہ کے نام پہ مرنا ہے نہیں سو رہا ہے, تو یقیناً اللہ کا نام جو فرض ہے لینا وہ عشاء کی نماز میں بغیر پڑھے کہ یہ نہیں کہے گا انشاءاللہ. آج نہیں تو کل کہے گا اللہ بسم کا اموت واحیا. کیوں؟ نیند میں تمام مطلب ہے کہ جب مر جاتا ہے تو تمام حواس ختم ہو جاتے ہیں, موت ہو جاتے ہیں. لیکن نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ دل کی حرکتیں جاری رہتی ہے. ہاتھ پاؤں وغیرہ دیکھنے وغیرہ کی سارے حواس کیا ہو جاتے ہیں موت کی طرح موت ہو جانے کی وجہ سے گویا مرنے سے تجویز دی گئی. اس کو یاد کرو ایسا مرنا ہے اللہ بسم کا بہت کہا. اب مرنے کے بعد کیا ہے؟ یقین ہے اگر کس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے, پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دینا, آخرت کا انکار کر دینا, ایمانیات میں سے. اب صبح اٹھے اللہ کی عظیم نعمت سے ہم استفادہ کیے, کوئی 4 گھنٹے, کوئی 5 گھنٹے, 6 گھنٹے. اب کیا کہنا ہے الحمدللہ بنتا ہے. دعا یاد نہیں ہے, دعا یاد نہیں ہے تو الحمدللہ تو یاد ہے نا. ہر مسلمان الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا, جس نے ہمیں زندہ کیا. یعنی جو نیند جو موت کے مشابہ تھی اس سے ہمیں زندہ کیا. چاہے تو قرآن کریم کی آیت 24 سے پہلے میں دوسرے رکوع کی پہلی آیت فوائد کرام سے پوچھ لیجیے, جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ یعنی یہ کسی کی چاہے تو روح وہی روک لیتا ہے, موت واقع ہو جاتی ہے, کسی کی چاہے تو روک دیتا بھیج دیتا ہے. اللہ کا شکر ہے بھیج دیا مزید تاکہ اللہ کا ذکر فکر کر سکے, گناہوں سے توبہ کر سکے. اللہ نے بھیج دیا. یہ شکر یقیناً شکر کا مقام ہے. ابھی موقع دیا اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, بعد اس کے کہ ہمیں موت دے دی. موت جیسی کیفیت ہم پہ جاری ہو گئی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان حشر و نشر جمع ہوتا ہے, اسی کی طرف جانا ہے, اس کی طرف لوٹنا ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ ضروریات سے معلوم ہوتا ہے. وہاں بھی اللہ نے اعوذ بک من الخبث والخبائث میں بعض روایتوں میں بسم اللہ کا اضافہ ہے. اس لیے دونوں روایتیں مت کرنے کے لیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نکل گیا. نکلنے کے بعد کیا کہے؟ الحمدللہ. بولی کون سی نعمت ملی؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت دی. آپ کو نہیں معلوم اگر کسی کا پیشاب رک جائے, آج
کیونکہ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی. کئی گولیاں کئی دوائیں آ گئی ہیں گرچہ کہ اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہے. پہلے زمانے میں کئی لوگ پیشاب پنپلی کی وجہ سے صحیح اگر حکیم نہیں ملتا طبیب نہیں ملتا تو مر جاتے تھے. بیٹھی وغیرہ وقتی طور پر قابو پانے کے لیے بہت سی چیزیں نکل گئی ہیں. تو یہ تو اللہ کی اگر کیا بولتے ہیں اجازت ہو کہ اگر یعنی پیشاب اٹھ جائے یعنی بے شمار بیماریوں میں انسان ملوث ہو جائے موت تک بھی پہنچ جائے, اللہ کا شکر ہے کہ اس تکلیف کو مجھ سے دور فرما دیا. یہ اللہ کا شکر کرنے کا مقام ہے. بھی نکلنے کے بعد اندر داخل ہونے کے بعد نہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ باہر, نہ اندر نکلتے خود کی دعا نہ اندر پڑھے نہ جانے, بلکہ پڑھ کر داخل ہو اور نکلنے کے بعد پڑھے. کھانا کھائیں یہ جو دعائیں آئی ہیں ابتدا میں وہ پڑھے, کھانے کے بعد بھی کیا کہیں وہ دعا یاد کیجیے الحمدللہ کمانا سبحانہ وجعلنا مسلمین. اب یہ ساری کی ساری صبح سے شام تک اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر کرنے کا عظیم طریقہ جن کلمات سے ہمیں تعلیم فرمایا, اور طریقہ کیا ہے اللہ کی حمد بیان کرنا. یہ شکر کا اعلیٰ طریقہ ہے. شکر کا یہ اعلیٰ طریقہ ہے. لیکن ابھی بتایا گیا کہ شکر اور حمد میں کچھ فرق ہے. ایک اعتبار سے حمد عام ہے, شکر خاص ہے. ایک اعتبار سے حمد خاص ہے, شکر عام ہے. کیا مطلب؟ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے, حمد صرف زبان سے ہوتی ہے, اور شکر اس اعتبار سے حمد کیا ہوگی خاص ہوگی. خاص بولے تو بہت چیزوں پر تو اپلیکیشن نہیں ہوتا, جیسے آدھا وغیرہ وغیرہ سے مطلب کہ حمد نہیں ہوتی, ہم زبان سے ہوتی. اس کو کہتے ہیں حمد کیا ہے خاص. شکر کیا ہے عام ہے. شکر زبان سے, شکر اعضاء سے, شکر دل سے. قرآن کریم میں اللہ نے شکر کے تینوں طریقے بتائے. کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ واما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بیان کیجیے, اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. یہ زبان کا شکر ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. اس نعمت کے شکر میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. اللہ کی کن کن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیں گے تو تم شمار کرنا چاہیں گے, کون کرنا چاہیں گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. ان سب نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت کون سی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. یہ سب سے عظیم نعمت ہے. تو اب یہ زبان کا شکر ہے. اور اعضاء کا شکر, نماز, طواف, جتنے اعضاء انسان کے جسم کے پارٹ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں ایمنوا آل داؤد شکرا, اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرنے کا کام کرو. خالی زبان تک نہیں, عمل بھی کرو. ایمن عمل کا مطلب ہے. وقلیل من عبادی الشکور, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اللہ نے اعلان فرمایا. لیکن معلوم ہے آپ کو شیطان نے تانا دیا تھا جب راندے بارگاہ کر دیا گیا, مردود کر دیا. کیا کہا؟ لا تجدوا اکثرهم شاکرین, کہ تو ان بندوں میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. ان بندوں میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی ہمیشہ جھوٹا, ہمیشہ ہر بات جھوٹ نہیں بولتا, کبھی سچ بھی بولتا. یہ بات سچ ہے, یاد رکھیے. جیسے آیت الکرسی سکھایا تھا بہت, یعنی کافی 3 دن آخری میں بولے کہ اب کوئی صورت ہی نہیں, اب گرفتار کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے کے جانے والے حضرت ابو ہریرہ. تبھی روایت ہے, آیت الکرسی کی فضیلت پڑھ لیجیے. اب کچھ نہیں رہا, کچھ نہ کچھ یعنی مطلب ایک ایسی بات بتا دی جائے کہ جس سے جان مٹ جائے. ایک بات بتائے, نیانا میں یہی چاہ رہے نا, نیانا ایک ہی صورت ہے. سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کے قریب نہیں آتا. اللہ کے نے فرمایا کہ ان تو جھوٹا ہے لیکن بات سچ کی سچ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حدیث شریف کا مفہوم بخاری شریف میں ہے. تو اب یہاں میں عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کہا کہ اللہ ان میں کہ اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو جھوٹ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ یقیناً قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم. اس لیے ایک محلے میں ہزاروں لوگ ہیں, مسجد میں کتنے ہیں؟ فجر کی نماز دیکھ لیجیے 20-25, صحیح ہے نہیں؟ عشاء کی نماز ہو رہی, چلے فجر میں
میں بہت لاکھ سوچنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ایک 500-400 کی جماعت ایسی تھی جو نہیں اٹھ سکی، اور 1000 کے تو 1000-1500 تو ایسے تھے ارادے ہی کر لیے تھے نہیں اٹھنا ہے، ان کا تو ذکر نہیں ہے۔ لیکن عشاء میں کیا ہو گیا؟ عشاء میں کیا ہو گیا؟ سب جاگ رہے ہیں۔ تو یہ خود علامت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جمعے میں تو محلے کی مسجد کا بھر جانا، اور فجر میں اتنے مختصر ہو جانا، عشاء میں اتنے مختصر ہو جانا، اور نماز میں اتنے مختصر ہو جانا، اور قلیل من عبادی شکور کی کھلی تفسیر ہے۔ اور شیطان کا جو تانا تھا، شیطان کو سب کو قریب کرنے کی کوشش کرو، دشمن مت بناؤ، لیکن شیطان کیا کہو؟ دشمن بناؤ۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو کیا بناؤ؟ دشمن بناؤ۔ اگر تم شیطان کے یہ جو تانا ہے ندیاں ہے، اس کے اندر اسی کی فہرست سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ شکر کے کئی طریقے، پہلے فرض، واجب، سنت، مستحبہ، دعائیں، عبادتیں، اوراد، یہ سب شکر کے طریقے درجہ بدر۔ فرض شکر کو منقول ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اب تیسرا دل سے شکر، زبان سے، اعضاء سے، دل سے۔ دل سے کیسے؟ ہر نعمت کو کس کی طرف سے جانو؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جو بھی نعمت ملی ان شاء اللہ تعالیٰ اس نعمت میں خلل نہیں پیدا ہوگا، وہ نعمت ہر خلل سے محفوظ ہو جائے گی، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ محفوظ نہیں فرمائے گا، اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ علم حاصل ہوا، یہ ناز مت کرو میرے ایسا کون ہے آج، یہ فلاں فن میں کون ایک قابل ہے، وہیں سے زوال آنا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ کہیں گے کہ بعض بات میں آتا ہے کہ حضرت امام آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ اتنے 80,000 سے زائد اس کی تعداد بتائی گئی، 80,000 مسائل جو آپ نے سینے اتنے مسائل آپ نے کیا حدیث کریمہ سے، کیسے آپ کو توفیق مل گئی؟ فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا قرآن حدیث سے میں الحمدللہ کہتا، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اپنی عادت صرف یعنی زبان ہی سے نہیں بلکہ دل سے بنا لیتا ہوں، دل سے بھی شکر کرنا، پہلے دل اہم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ تم پر نعمتیں ہیں یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ اس اعتبار سے شکر کیا ہو گیا؟ شکر ہو گیا عام، حمد ہو گئی خاص، ہم زبان ہی سے ہو گئی۔ لیکن اور ایک اعتبار سے حمد عام، شکر خاص۔ شکر صرف نعمت پر ہوتی ہے، اور حمد نعمت و غیر و نعمت ہر حالت میں حمد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے حمد عام۔ اللہ تعالیٰ کو حمد کتنی بڑی پسند ہے، جو شکر کا جو عظیم طریقہ، کیونکہ آپ کی تفریح کے موضوع ہے شکر الہی۔ اللہ تعالیٰ کو حمد کتنی بڑی پسند ہے، اپنے کلام پاک کی ابتدا کس سے فرمائی؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے محبوب کون ہے؟ جو حبیب خدا ہے، اس لیے حبیب ہے وہ محبوب ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روایت میں آتا ہے، یوں تو آپ تو سب جانتے ہیں حدیث شریف پڑھنے والے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے ادا ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو اللہ نے حضرت فرشتوں سے کہا کہ آدم سے یہ کہو میں اسی کام کے لیے تم کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد حمد الہی ہے، اسی ہم یہی وجہ ہے کہ نماز کی حرکات میں حمد بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو لکھی جانے والی کتاب میں جیسے علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ اور بہت سے علماء ربانی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو الحمدللہ کون کہا؟ اللہ کے حبیب جب نور کو پیدا کیا گیا تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اس کلمے کی ابتدا اپنے قرآن کو بنایا، اپنے قرآن سے اس کلمے کی ابتدا فرمائی جو حبیب نے فرمایا۔ اسی سے ابتدا فرمائی۔ الحمدللہ میں کتنے حروف ہے؟ 8 حروف ہے۔ تو جو الحمدللہ حمد کی عادت ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی حمد، یہی شکر الہی جنت تک کے پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمت کس حد درجے ہے ابھی آیت کریمہ سن چکے، شمار نہیں کر سکتے۔ کچھ نعمتوں کا تعلق انسان کی اپنی سر سے لے کے پاؤں تک داخلی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فی انفسکم
اپنے نفسوں میں غور فکر کرو، کیا تم نہیں دیکھتے کیسی کیسی نعمت ہے؟ فی انفسکم افلا تبصرون، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دماغ، عقل، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، کتنی نعمتیں ہیں۔ اب یہ نعمتوں کو آسانی سے اب استفادہ کر رہے، اس لیے پتہ نہیں چل رہا اس کی اہمیت کا۔ یہ انگلی ہے، ایسی اکڑ جائے خدا نہ خواستہ، لاکھ دواؤں کے بعد ایسی نہ ہو تو جب یہ نعمت کی قدر ایسے جکڑ جائے، کھانا پینا کام کرنا مشکل، تمام طبیعت عاجز آ جائے، تو جب یہ دیکھیے یہ جوڑ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کیونکہ آسانی سے صبح سے شام تک 100 مرتبہ کرتے جا رہے، اس لیے نعمت کی قدر نہیں ہے۔ جب اس میں خلل پیدا ہو جائے گا تو اب ایسے کتنے جوڑ ہیں اللہ اللہ، یہ ہو رہے یہ ہو رہے، کتنا بیٹھے بیٹھے دیکھیے اب سر بنا رہا، کوئی کر رہا ہے کر رہا، جامد تو نہیں رہا، تھوڑی دیر دیکھا، چند ساتوں کے لیے ہو سکتا ہے، چند منٹوں کے لیے ہو سکتا ہے، ایسا بیٹھ جائے۔ تو اب اندازہ لگائیے کتنی ایسے جوڑ حرکت کرتے جا رہے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک۔ یہ پلک، ارے بلکہ کیوں ہے؟ یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ایکسیڈنٹ ہو گیا، پلک کٹ گئی، پلک کٹ گئی، اب اس کا پریشانی کیا ہوگی کہ پانی لگانا عذاب ہو جاتا، کیونکہ پلک حفاظت کرتی ہے اس کو، جیسے آپ منہ دھوتے ہو پلک کھولتی منہ دھوتے ہیں، صابن لگاتے ہیں۔ اب بہت پریشان ہو گیا، فرمایا کہ علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر کوئی علاج نہیں ہے، دیکھنے میں اتنے بال دیکھ رہے، کتنی بڑی نعمت ہے، بولے کچھ بھی علاج نہیں ہے، بس کچھ حفاظت کرتے رہنا، پوچھتے رہنا بس، ہمیشہ درد، آج بال کٹ دنیا ہی کون سی طاقت کے بارے میں لگا دیں۔ اندازہ لگائیے کہ کیسی نعمتیں ہیں، لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ ابھی کیا بتایا کہ ہم ہر حالت میں کرنا ہے، جس کو آپ نعمت سمجھتے ہیں، جس کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں، تکلیف میں بھی کرنا ہے۔ ابھی شاید آگے بتایا جائے اگر موقع ملے، تکلیف کیسی نعمت ہے، تکلیف میں بھی کرنا ہے۔ اب ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہم دعائیں کریں۔ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے سامنے، اب شکوہ کرنے لگا کہ اپنے بیماریوں کا، اپنے کھانے کا، فلاں فلاں مختلف قسم کے انداز، بزرگ کو پسند نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اگر تجھے 1 لاکھ درہم اگر میں دے دوں، تب نہیں تو 2 آ کے دے دے گا؟ نہیں ہو سکتا، 1 لاکھ درہم دوں گا میں، 1 لاکھ درہم دے دوں تو اپنی زبان کاٹ کے دے دے گا، تو 1 لاکھ درہم تیری ناک کاٹ کے دے دے گا، تو اندر لگے تو کتنے کروڑوں لاکھوں کا ہے اور پھر بھی شکوہ کر رہا ہے۔ اللہ کیسی کسی نعمت عطا فرمایا، یعنی انسان ہے، مطلب ایک سر سے لے کے پاؤں تک کتنی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ سانس جو چل رہی ہے یہ بھی نعمت ہے، وجود اگر وجود ہو تو سب کچھ ہے نا، وجود خود نعمت ہے۔ اس لیے بزرگ دین نے فرمایا کہ ہر آن ہر لمحہ شکر کی ضرورت ہے۔ شکر کے بھی جیسے ذکر کے 3 طریقے آپ سن چکے ہیں، شکر کے بھی 3 طریقے۔ ایک تو یہ کہ شکر کا مطلب اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو جو جس چیز کے لیے جو چیز بنائی گئی اس میں خرچ کرنا، یہ شکر ہے۔ اس کے خلاف خرچ کرنا یا ناشکر۔ آنکھ کیوں بنائی گئی؟ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے، قرأت قرآن کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ مطلب ہے کہ اچھا برتاؤ کے لیے، دیکھنے کے لیے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دیکھ کر دور کرنے کے لیے، بے شمار یعنی جو اس سے تعلق رکھنے والی بھلائی کی باتیں ہیں۔ اگر اس کو غلط چیزوں میں، موبائل میں، موبائل کے اندر، موبائل کے باہر، غیر غلط چیزوں میں آنکھ خرچ ہوتی ہے تو ہم کیا کس کے ناشکر گزار ہو گئے؟ اس نعمت کے ناشکر گزار ہو گئے۔ آنکھ کی نعمت، آج کتنے نوجوان صبح سے شام تک اب اس نعمت یعنی اندازہ لگائی اللہ کے شکر کی شکر گزاری میں مصروف ہے، صبح سے شام۔ کان کس لیے کہ اچھی بات سنیں، چغلی کی باتیں نہ سنیں، غیبت کی باتیں نہ سنیں، چوری چھپی کسی کی جاسوسی کرتے باتیں نہ سنیں، حرام باتیں نہ سنیں، یعنی مختلف فحش قسم چیزیں نہ سنیں۔ یقیناً کام جس کام کے لیے لگائے گئے تھے، اچھی باتیں سننے کے لیے، نصیحت کی باتیں سننے کے لیے، قرآن حدیث سننے کے لیے، اس لیے اگر خرچ نہیں ہو رہی ہے جس کے نام شکر گزار۔ جو عضو انسان کا جو باڈی ہے، جو پارٹ ہے، جس کام کے لیے بنایا گیا اس کام میں خرچ نہ کرنا، یہ اس کی عدم شکر، اس کی ناشکر گزاری، ناشکر۔ یہ ہے شکر کا پہلا درجہ۔ یعنی عوام بھی پابند ہے، خواص بھی، خاص بھی، سب آپ۔ اب شکر کا دوسرا درجہ جو عوام سے اعلیٰ جو درجے کے اعلیٰ لوگ ہیں، جس کو خواص کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء، جو اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے،
اللہ نے تمہیں جو اوقات دیے ہیں اس کو ابس، گرچہ کہ حرام نہیں ہے لیکن بیکار جس کو کہا جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ناجائز تو ناجائز ہے، جسے بعض کھیل مباح ہے، کھیل مطلب بعض پلے مباح ہے، پھر بھی اب اکثر اوقات اس میں ضائع کرنا، خرچ کرنا، یہ یقیناً یعنی مطلب ہے کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ قواس اپنے آپ کو اس سے بھی روکتے ہیں، ایسے کوئی یعنی مطلب اپنے اوقات کو ابس یعنی مطلب جائز ہونے کے باوجود بھی بیکار ہے کہ حاصل نہیں ہے اس میں خرچ نہیں کرتے، یہ شکر ہے خواص، خواص الخواص، خاص الخاص، ان کا شکر کیا ہے کہ اپنے اوقات کو، اپنے تمام عادات کو ہمیشہ اللہ کی عبادت و ذکر و شکر میں مصروف رہنا، یہ خواص الخاص شکر ہے، شکر کے درجات۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اب یہاں شکر گزاری کے فضائل بہت سے آئے ہیں احادیث کریمہ۔ کل قیامت کے دن فخر ہے محتاجی، پاورٹی، مالداری، دولت کا کوئی یعنی وزن نہیں ہوگا، یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اپنی ہر احادیث میں تو غربت وغیرہ فقر کی بہت فضیلت آئی ہے، وہاں جو وزن ہوگا نہ کسی کی دولت کا وزن ہوگا، نہ سے کسی کی فخر کا وزن ہوگا، وزن ہوگا تو صبر و شکر کا وزن ہوگا۔ اگر غریب ہے، فقیر ہے، اگر صبر کرے گا تو وہ وزن، امیر ہے، دولت مند ہے، شکر ادا کرے گا، مستحقین کے حق کو ادا کرے گا، ناجائز حرام باتوں میں نہیں خرچ کرے گا تو اس کا وزن ہوگا۔ اگر غریب رہ کر ناشکری کرے گا تو وہ فخر کام نہیں آئے گا، امیر رہ کر ناشکری، غریب رہ کر صبر نہیں کرے گا تو وہ فخر کام نہیں آئے گا، امیر رہ کر شکر نہیں کرے گا تو اس کی دولت کام نہیں آئے گا۔ نہ تو دولت کا وزن ہے نہ تو فخر کا وزن۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی دو ہی یعنی خصلتیں ہیں، دو ہی باتیں ہیں، تیسری نہیں۔ مومن یا تو صبر کرتا ہے شکر کرتا ہے، اس لیے صبر کا بیان اس کے بعد ہے، یا الذین مستقیم سے گزر۔ مومن کی کے لیے تیسری راہ ہے نہیں، اگر ہے تو سمجھیے کہ شیطان غلط راہ پہ لے جا رہا ہے، صحیح راہ دو ہی ہے۔ اگر نعمت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر الہی بجا لاتا ہے، اور اگر مصیبت آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ تو میٹھی کھانے کے لیے نہیں ملے گی، اکثر تو کہ دنیا میں اکثر منی پریشانی کے دن زیادہ ہوتے ہیں، روزانہ مٹھائی نہیں بانٹتے، مٹھائی تو روزانہ نہیں بانٹتے، مٹھائی بانٹنے کے لیے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں نا، کوئی مہینے میں، کوئی دو مہینے میں، کوئی سال میں ایک مرتبہ۔ یہ دنیا کے آزمائش کے لیے بنائی گئی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں راحت دے رہا ہے تو شکر کر رہی ہے، ورنہ دنیا راحت کے لیے نہیں بنائی گئی، راحت تو وہاں ہے۔ اب تم کیا کرو؟ تم وہ کرو جو رب چاہتا ہے، تو ہوگا کیا اس کے بعد؟ مرنے کے بعد وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ یہ کرے میری خواہش پوری نہیں، ارے خواہش پوری ہونی کی یہ دنیا ہے نہیں، اگر خواہش پوری ہو رہی ہے تو بہت شکر کرے، سب سے بڑھ کے کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہاں فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، نہیں میری خواہش پوری ہو جانا، یہاں نہیں بابا، خواہش پوری ہونی، قبر میں، حشر میں خواہش پوری ہونی۔ کب؟ شرط کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تم رہو، اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق رہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ ملے گا جو تمہارے جی چاہے گا، تمہارا نفس چاہے گا۔ کب؟ جب کہ اپنے نفس کو رب کی چاہت کے موافق کر دو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس میں وہ ملے گا جو تم کہو گے، یعنی سوچتے آ جائے گا، یہاں سوچتے آ جائے، خواہش کرتے ہو جائے۔ یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کے وقت کسان یہ نہیں کہتا کہ بوجھ کے کل نکل گیا تو اچھا تھا انگور، جو ہے اس کے لیے وقت لگ جاتا ہے اناج ہونے، کسی کو 4 مہینے، کسی بعض زراعت کے لیے 6 مہینے، بعض عجیب قسم کی پیداوار کے لیے 1 سال۔ کسان جیسے زراعت کا تو نہیں سوچتا، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے، اسی طرح دنیا میں سوچنا ہی نہیں ہے، کام کرتے چلے جانا ہے۔ اگر نعمتیں آ رہی ہے تو ڈبل شکر کرے۔ کیوں؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو 4 چیزیں مل گئی اسے دین و دنیا کی بھلائی مل گئی۔ ایک ذکر کرنے والی زبان، اللہ نے جس کو ہمیشہ ذکر کی توفیق دے دیا، ایک کثرت سے ذکر کی توفیق دیا، جو دین و دنیا کی بھلائی مل گئی۔
اور شکر کرنے والا دل. شکر کا تعلق ہے دل سے. دل سے جب منعم کی عظمت کو جانتا ہے تو زبان سے شکر ادا ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے. پہلے دل, تو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان, اللہ کی اطاعت میں تھکنے والا بدن, نماز روزے وغیرہ جو ہے چاہو کہ سب کچھ ہے, اس دعا کی زندگی نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے چاہا نہیں, آپ نے دولت چاہی اس لیے شکر ختم ہو گیا. آپ نے دنیا کی اور دوسری چیزیں چاہے اس لیے شکر, آپ جو چاہے گا ملے گا نا. آپ نے کب چاہا؟ آپ نے یہ چاہے نہیں, راحت چاہیے نہیں, آپ آخرت کی راحت نہیں چاہیے, دنیا کی راحت کے لیے آپ نے سامان کیا تھا. اب راحت کیسے ملے گی؟ اس کے بہت, اگر کوئی دنیا دین کے لیے کیا, اگر راحت نہ ملی تو پھر وہ تو بھی ہوتا ہے ان شاء اللہ. یہ آدمی ان شاء اللہ تعالیٰ کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے. اب چوتھی چیز لی, زبان, دل, بدن جو اللہ کی اطاعت میں خرچ ہو رہا ہے. چوتھی کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے مال میں اور اس کی عزت میں خیانت نہ کرے, نیک و صالح بھی. اس لیے خطبے کے وقت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کے مال و متاع میں سب سے بہترین چیز ہے نیک بیوی ہے. جو آج کل یعنی مطلب اس کی طلب, اس کی سوچ ختم ہو گئی ہے. یہ سیکنڈری درجے پہ, نماز روزہ وغیرہ ماحول سیکنڈری درجے, پہلے درجے پہ آپ جانتے ہیں, میں نہیں کہتا, آپ سب جانتے ہیں کس کو دیکھا جاتا ہے. المرأۃ الصالحہ کا نمبر اکثر جگہ سیکنڈ پر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو 4 چیزیں مل جائے اسے دین و دنیا کی بھلائیاں مل گئی. یقیناً یعنی ذکر وقت کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, اور یعنی تیسری جو بات بتائی گئی کہ آدھا سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا, اطاعت کرنا, اور یہ کہ نیک صالح بھی. تو یعنی جس کی عزت کی حفاظت کرے, یعنی مطلب کوئی عزت کے خلاف نہ کرے, اس کی مال میں خیانت نہ کرے, اس کی نیکی کی مثال دی گئی ہے. اب آئیے شکر الہی پہ مزید یہ انسان کبھی بھی اصل کو نہ بھولے. پہلے تو آپ بولیں گے کہ نہیں میں ایسا تھا ہی نہیں, میں کبھی سوچوں گا, میں شروع سے امیر رہا. امیر رہا تو پیدا وقت ریشمی کپڑے پہن کے آیا تھا. پیدا ہوتے وقت نہیں مطلب کہ کوئی دولت, پیدا ہوتے وقت مالدار ہو کہ غریب ہو کہ سب ایسے آیا, بغیر کپڑے کے آیا, بغیر مال کے آیا, بغیر کے آیا ہو. اب یہاں اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کو. انسان اپنی یعنی ہمیشہ یہ یاد کرے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے عطا کی, ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھے. ایک واقعہ آپ کے ساتھ عرض کروں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی بدلا دیتا ہے, آخرت میں خوشی میں. تو اب ایاز کا نام سنے ہوں گے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود ایاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز, مشہور شعر ہے. ایاز محمود کا غلام تھا, اس کو آگے تک اس نے آزاد کیا. ایاز کس کی اپنی اس کی نیک صفات کی وجہ سے, اچھی خصلتوں کی وجہ سے محمود نے اس کو مقرب بنا دیا. دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہی بڑے لوگ کسی کو مقرب بناتے تو حاسدین پیدا ہو جاتے. حسد کا پیدا ہونا عام طور پر فطری ہے, گرچہ کہ نہیں ہونا چاہیے. عموماً عام طور پر انسان کے اندر فوراً حسد پیدا ہو جاتا ہے. جیسے حاسدین پیدا ہو گئے, حاسدین تو کوشش کرتے ہیں کوئی برائی نہ نکالے, کوئی برائی نکالے, اور کوئی برائی کا موقع نہیں رہا تو تہمتیں, اس کے خلاف تہمتیں کھڑے کرتے ہیں. یہ عام یا اکثر لوگوں کی عادت ہے. اب دیکھنے لگے کہ آخر کون سی بات ہے زندگی میں جس پر انگلی اٹھائی جا سکے. روزانہ ایاز کی عادت تھی یہ کہ ایک موتی خانہ تھا جس میں مطلب قیمتی چیزیں وغیرہ عموماً جیسے بادشاہ محلہ میں وہاں کرتا ہے, اسی میں عموماً اس کے عام طور پہ ہوتا ہے کہ کمرے بھی ہوتے ہیں, کسی کے اندر اپنے مخصوص یعنی مطلب غلام وغیرہ کے کمرے بھی ہوتے ہیں. تو روزانہ ایاز کی عادت تھی 1 گھنٹہ جا کر اپنے کمرے کو, کوئی بھی یعنی مطلب غلام جا کے 1 گھنٹہ بند کر لے کے, دن میں نہیں, رات میں تو خیر کتنی چیزیں سونے کے لیے رات بھی بند کر لیتا, لیکن دن میں اس کی عادت تھی بند کر دیتا. اب موقع مل کے حاسدین کو کہ چرا کے روزانہ کہیں رکھ, چرا کے کوئی چیز لے جا رہا ہے, اس لیے 1 گھنٹے تک اس کی حفاظت میں اس کے طور طریقے کہاں چھپا کے رکھنا ہے, اس لیے بند کر لیتا ہے. بادشاہ شکایت کرنے لگے جس کو تم چاہتے ہو وہ بڑا چور ہے. بادشاہ نے سنی کر دیا, لیکن جب شکایتیں زیادہ بڑھنے لگی تو بادشاہ ہی پریشان ہو گیا. وہ بولے کہ چلو, بادشاہ نے بادشاہ سے کہا کہ آج ہم پکا پروف بتائیں گے کہ کس طرح چور ہے. چلو اسی وقت بادشاہ دربار میں وہ بات حاصل جاتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا, بند کرنے کے بعد بادشاہ بولے کہ
बादशाह खटका मारता है, या कहता है अच्छा, लेकिन खोलता ही नहीं जल्दी। अच्छा, बहुत से बच्चे अच्छा कहते हैं लेकिन फौरन माँ बाप की तरह फौरन नहीं करते, देर लग जाती है। अच्छा फिर दूसरा बार करता हूँ, अच्छा अच्छा नहीं मैं भी खोलता हूँ। तीसरी मरतबा बादशाह ये हासिल करते कहीं खोलेगा, क्योंकि चोरी के सामान को जमाने के लिए देर लग जाती है, फौरन इतना जल्दी कैसे खोलेगा। आखिरी में तीसरी मरतबा जब बादशाह गजबनाक होता है, इयास दरवाज़ा खोल देता है, तो क्या देखते हैं, एक संदूक है, उसमें बड़ा खुफर पड़ा हुआ है। हासिल नहीं कह लेंगे सारे के सारे बदमाशियाँ इसके अंदर है, इसमें ये इसके अपने संदूक में कि महबूब ने कहा इसमें खुफर क्यों पड़ा हुआ है, खोल। नहीं हुजूर इसमें मेरे उयूब है, मेरे ऐब में पर्दा डाल दी। और इन खुशी मनाते हैं कि देखिए यही ऐब है, चोरी के माले अंदर मौजूद है, हुजूर मेरे ऐब है। तो आखिरी में जब बादशाह का इसरार बढ़ जाता है, खुद खोला जाता है, फटे पुराने दो कपड़े, फटी पुरानी कुर्ता। देखिए कुर्ता उस जमाने में जो भी पायजामा हिजाब और फटी टोप, अरे ये इतनी सनत के साथ, इतने पर हिफाजत के साथ तूने इसे मुकफ़ल क्यों रखा है। और मैं हुजूर मैं जब आया था एक टोपी में आया था, ऐसी टोपी थी। जब मैं यहाँ महल में आया था तो मैं इस पुराने कपड़े थे, वो भी पेमेंट लगे कपड़े थे, मेरे इदार, मेरी शलवार, मेरा कुर्ता पेमेंट लगा था। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हारे जरिए से अता की है उसे देखकर कहीं मैं अपनी असल को ना भूल जाऊं। इसलिए रोज आना, इस महल में दाखिल होकर दरवाजा लगाकर इन कपड़ों को पहन के टहलता हूँ। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है तूने मुझे ऐसी नेमत दी। ये शुक्रगुजारी के तरीके जो सलफ असलाफ हमारे असलाफ ने इख्तियार किए। इसलिए अल्लाह की नेमतें, अल्लाह ने हमें जिस लिबास दिया, इसलिए लिबास पहनते वक्त भी लिबास पहन के नहीं आए ना भाई, लिबास पहनते वक्त भी क्या पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं, मुख्तलिफ दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह कसानी हो गया वारिया वो तजम्मल भी दौलती और एक दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कसानी हादा और रज़क़नी मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वत, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने मुझे पहना है, और रज़क़नी मिन गैरि हौली मिन्नी, मेरे ताकत के बगैर मुझे अता किया, मेरे कुव्वत के बगैर। मेरी ताकत है ना, मैं क्या पैसे खर्च करा ना, पैसे खर्च करता, पूरे कपड़े बनाने वाले मिल ऐलान कर देते हम कपड़ा नहीं बनाएंगे, चंद साल के बाद कहाँ से कपड़ा मिलता है। खाना, अरे मैं खरीद के लाया, अब खाना खाता क्या बनना है, जब अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी हाल से वो दाना हमसे खिताब करके कहता है, कौन सा दाना, रोटी से, रोटी खिताब करके कहती है कि ऐ बंदे, ये तेरी इस रोटी के लिए अल्लाह ने कितने कितने लोगों को काम में लगाया, गौर किया। सबसे पहले किसान ने दाने की सूरत में जमीन में डाला, वो मिट्टी के अंदर वो दाने की इतनी हिफाजत फरमाई, यूं ही दाना नहीं आ गया, जमीन की नमी को लगा दिया, पानी को लगा दिया, बारिश को लगा दिया उसके पीछे। ये सब किसके लिए हो रहे हैं, तेरी रोटी के लिए इतने लोगों को लगा, सब मसरूफ है, इंसान मसरूफ। इधर चांद को लगा दिया, सूरज को लगा, गर्मी सर्दी सब होना चाहिए उसमें, इधर सूरज को लगा दिया। बास वक्त सूरज पहले की जरूरत होती है, बाद उठने के बाद जरूरत होती है, चांद को लगा दिया, सूरज को बाद सुबह से इसके अंदर मिठास पैदा होती है, बाद से रंग पैदा, असर करने वाला अल्लाह ताला है। सभी लोग वही याद रखिए, हमें और काफिर में फर्क ये है कि उसी को असल समझते हैं, हम इसको असबाब जरिया समझते हैं। चांद सूरज, तब चांद सूरज हवा की जरूरत है, हवा तेरी लगा दी गई, अब एकदम वो फौरन तेरे घर में रोटी बन के आ गई। अब किसान के पूरे खुद एक मजदूर की जमात लगा दी, उन्होंने उससे दाना निकाला, दाना बनते ही अब खाने का भी लगा नहीं है, उसको खलियान कर दिया गया, फ्रेश काट दिया, उसका दाना लाने के बाद, उसका धनी लाने के बाद अब खाने के काबिल नहीं हुआ। अब वो दाना क्या किए, तुम्हारे वाली या तुम्हारे सरपंच के खरीदे, कितने लोग मसरूफ हैं आपकी रोटी के लिए, अंदर आइए, वहां से देखते चलिए आइए। अब देखते आए, आते वक्त हम खाने काबिल हो गया, तो चावल इसे खा लीजिए, फिर से पिसाया जा रहा है, फिर उसको भी काम में लगा दिया, इसको गिरने वाले
कंपनियों काम में लगा दिया गया, सब हमारी खिदमत में कंपनी, ये किसान सब खिदमत में लगा दिए गए। आते अब उसके बाद पीस के लाके आटा खा लिया, वालिदा किन किन पे रोटी बना रहे, घर की भी जो औरतें रोटी बना रहे, तो ऐ बंदे अल्लाह ने तेरे लिए तो तेरी एक रोटी के लिए इतने लोग लगा दिया, क्या तेरे लिए इतना अपने ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी गवारा नहीं है? क्या तू इतना भी नहीं कह सकता खा के अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन? तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, अमना जिसने हमें खिलाया, व सक़ाना और हमें पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। जो अमूमन मिनल मुस्लिमीन, ये ज़बान ज़द है, लेकिन अहादीस करीमा में मिन कलम नहीं आया, अबू दाऊद की, मुस्लिम की, नसाई की, सब जगह व जअलना मुस्लिमीन है। आपके फ़ायदे के लिए बात बताई गई, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अब यहाँ एक अहम बात मैं अर्ज़ करूँ, खाए ठीक है, पिए ठीक है, अल्लाह, यहाँ मुसलमान बनाया ये लफ्ज़ क्यों आया? तो पता चला हम खाने पीने के लिए पैदा नहीं किए गए, इस्लाम के लिए पैदा किए। खाने पीने ही मसरूफ मत रहो, अल्लाह की बड़ी नेमत खाना पीना यकीनन नेमत है, इससे बड़ी नेमत इस्लाम है जो अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह पैदा कर देता और मुसलमान नहीं बनाता तो सारी नेमत अज़ाब बन जाती। ये सारी नेमतें कब नेमत बन रही हमारे लिए? इस्लाम की वजह से। ये खाना, ये पीना, ये लिबास, ये गाड़ी, ये घर, सब क्या बन जाता अज़ाब अगर इस्लाम ना होता, मुसलमान ना होता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता चला कि हमेशा सबसे बढ़कर अगर हम पर अल्लाह का एहसान है तो क्या एहसान है? अल्लाह ने हमें क्या बनाया? मुसलमान बनाया। इसको मत भूलो, इसको मत भूलो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ये खाना क्यों है? उसी इस्लाम के अहकाम पर अमल आवरी की कुव्वत के लिए। खाना पेट में नहीं होगा तो नमाज स्कूल से नहीं पढ़ी जाएगी, क्लास में भी नहीं, मतलब है कि आसानी से बनी तालिब इल्म को बैठना मुश्किल हो जाएगा, उस्ताद को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये खाना किस लिए? खाना मकसद नहीं है, मकसद पर कुव्वत के लिए, मकसद पर ताकत के लिए। तब तो मैं अर्ज कर रहा था कि और अल्लाह का फज़ल है, मुसलमान किसी भी उम्मत भी अल्लाह ताला बनाता था, बना सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि उम्मत मुस्लिम में बनाया, वो उम्मत के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबिया किराम जिस हबीब के उम्मती होने की तमन्ना क्या करते थे, अल्लाह ने हमें बगैर तलब के अल्लाह ने हमें अता फरमाया। हमने कभी तलब किया? ये वहाबी है, इसको कहते हैं बगैर किसी तलब के वहाबी। कसब ही बोले तो आपके कसब का दखल होना, उसमें जिक्र कर रहे, अस्कार कर रहे, दर्जे बढ़ते जा रहे, अल्लाह ने कुव्वत दी, कसब है। वहाबी माने ऐसे बेशुमार नेमतें हैं, उनमें से एक नेमत जो वहाबी इस्लाम, और दूसरा है कि अल्लाह के हबीब की उम्मत बनाया, मुसम्मा भी बनाया। तो कितने फिरके हैं कि कोई खदरिया है, कोई जबरिया है, खारिजी है, राफिदी है वगैरह, अल्लाह ने सुन्नी बनाया। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बनाया, औलिया से मोहब्बत रखने वाला बनाया, जो अल्लाह के महबूबीन है। मैं अर्ज़ करूँ एक अहम बात, तो ये इसी नेमत के ऊपर वही है। यूँ तो नेमतें बहुत हैं, अल्लाह की नेमत शुमार करना चाहे तो नहीं शुमार कर सकते, लेकिन अभी इतना ही बयान किया गया। सबसे अजीम नेमत कौन है? नेमतुल्लाह कौन है सबसे अजीम? जो रहमतुल आलमीन है, जो सारे आलमीन के लिए रहमत है, तो यकीनन वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हो। जो सारे आलमों के लिए रहमत हो तो वही सबसे बड़ी नेमतुल्लाह है। बल्कि अहादीस करीम से बात साबित है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये इसमें पढ़ लीजिए, बल्कि मुमकिन है बुखारी में भी रिवायत है, अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि निअमतुल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ मैं अर्ज़ कर रहा था, अभी जिस आयत करीमा की तिलावत की गई, जिसकी इजमाली तशरीह की जा रही है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ किराम को याद है, नमाज़ों में अक्सर ये पढ़ते हैं, तकरीबन हुफ़ाज़ किराम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। ये पढ़ने की वजह से अवाम भी ये आयत याद होगी सब, लेकिन अवाम को भी आयत याद है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये आयत की इब्तिदा कहाँ से हो रही है? उस होना था बगैर हमारे अक़ल के इस्तेमाल, उज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, उज़्कुरूनी, ये फ़ा क्यों लाया गया? सवाल है, आपने गौर किया?
फा फज़कुरूनी, फा माने उर्दू में तो, पस में तो, इंग्लिश में सो, यस और सो से कलाम शुरू नहीं होता, तो से कलाम शुरू नहीं होता, पस से कलाम शुरू नहीं होता। ये आम तौर पे जज़ा बन के आती है, हर जगह जज़ा होना जरूरी नहीं है, बाज़ जगह कई, ये फ़ा के कई माने हैं, जहाँ इंग्लिश में ताकत है ना उर्दू में ताकत है, तो फ़ा के माने बयान कर सके पूरे के पूरे। फ़ा ताक़ीब के लिए, फ़ा अत्फ़ के लिए, फ़ा जज़ा के लिए, सबब के लिए, कई माने हैं फ़ा के। अब यहाँ पर फ़ा तो उर्दू में अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाए। वालिद ने कहा कि अगर तुम इम्तियाज़ी दर्जे से तुम कामयाब करेगा तो मैं तुझे गाड़ी दिलाऊंगा, गाड़ी नहीं भी दिलाए तो मेहनत करना इम्तियाज़ी दर्जे से। तो ये तो देख रहे ना आप, ये तो कैसा आ रहा, तो से नहीं शुरू होता कलाम, तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा नहीं कहीं खाली, तो इनाम दिया जाएगा ताल्लुक किसी से होगा, बस इनाम दिया जाएगा कि ताल्लुक किसी, तो ये तो समझ में आ गया ना, अल्लाह ने तो से शुरू किया। उर्दू का तो है भी, अरबी में फ़ा से शुरू किया गया, फ़ज़कुरूनी, तो तुम मेरा जिक्र करो। और सवाल ये है कि फ़ा का ताल्लुक अभी मैंने अर्ज़ किया, फ़ा का ताल्लुक किससे होता है? एक कलाम से होता है जो अगला है, आमतौर पे अगले कलाम से। इंग्लिश में सो का ताल्लुक किससे होता है? उससे पहले जो कलाम, इससे पहले क्या कलाम है? मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना हम पर सैफ उधर होने वाला है, सुन लीजिए कि उसी का गोया ये तशरीह गोया उसका इस्तक़बाल है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। जैसा कि हमने तुमने एक रसूल को भेजा, यतलू अलैकुम आयातिना, जो तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, युज़क्कीकुम, और तुम्हारा तस्किया करते हैं, तुम्हारे नुफूस का, तुम्हारे कुलूब का पाक व साफ करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। युअल्लिमुकुम किताब व हिकमा, और तुम्हें किताब हिकमत की तालीम देते हैं। युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और तुम्हें उन बातों की तालीम देते हैं जो तुम नहीं जानते थे। इतनी अजीम नेमत है, अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत जो अता फरमाया, तो तुम इस पर मेरा जिक्र करो और शुक्र अदा करो। नेमतें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे बढ़कर जिस नेमत पर तुम्हें जिक्र करने की जरूरत है, शुक्र अदा करने की जरूरत है, मेरे हबीब पाक की बेइज्जत है। शुक्र भी कराया तो किस पर कराया? ये तो हर नेमत पर शुक्र का हुक्म दिया खुसूसियत से, जिसका एहतराम किया, शुक्र कराया, जिक्र कराया, तो किस पर कराया? अपने हबीब की बेइज्जत पर करवाया हुक्म दिया। फ़ज़कुरूनी। और ये इस नबी की उम्मत में पैदा किया जाना, यह नेमत कसबी है, आपके हाथ में था। नेमत वहाबी है, वहाबी नेमत के बाद अल्लाह ने जिक्र और शुक्र फरमाकर ये अल्लाह ताला ने कसबी नेमत का जिक्र फरमाया। पहले वहाबी नेमत जो अल्लाह ने अता फरमाई, कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इतने अजीम रसूल की उम्मत में मबूस फरमाया, और इतनी अजीम सिफात वाले नबी की उम्मत में मबूस अल्लाह ने हमें बनाया। वजअलना मुस्लिमीन, यही बड़ी नेमत, इसको मत भूलो। क्यों? खाना भी खाना है तो सुन्नत तरीके से, क्या मतलब? सुबह से शाम तक मेरे हबीब को याद करना है। अरे हम सिर्फ मिलादुन नबी तो खुसूसी एहतमाम करते हैं, हमारे लिए तो हर साल मिलाद है। मिलाद मजबूर बोले, अरे मिलादुन नबी, नींद से उठे तो क्या करना है? अल्लाह के हबीब ने जैसे पढ़ा था उसे पढ़ना है, अल्लाह के हबीब को याद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ही पढ़ रहे हैं ना, जो अहियाना, क्या मतलब? अगर आप सच्चे दिल से पढ़ेंगे, दिल की गहराई से पढ़ेंगे तो अल्लाह के हबीब याद करेंगे। नींद से उठते कलिमा पढ़ रहे, अल्लाह के हबीब याद कर रहे, दुआ पढ़ रहे, अल्लाह के हबीब याद कर रहे, खाना खा रहे, अल्लाह के हबीब ने कैसे खाया था? सुन्नत के मुताबिक जब जिंदगी गुजारेंगे तो मतलब क्या है? सुन्नत के मुताबिक जब जिंदगी गुजारेगा तो सुन्नी को सुबह से शाम तक अल्लाह के हबीब को याद करना पड़ेगा। सुबह से शाम तक याद करना पड़ेगा कि मस्जिद में दाखिल हो रहे तो अल्लाह के हबीब कैसे दाखिल हुए, कौन सा कदम रखे और क्या पढ़े, याद करना पड़ेगा। मस्जिद से निकले तो क्या पढ़े, याद रखना पड़ेगा। हर चीज मामला करते हो मतलब है कि कोई आ गया मेहमान, चेहरे को पसंद लगे नहीं, अल्लाह के हबीब को याद करना पड़ेगा। क्या हुक्म दिया? तबस्सुम का फी अकी वजी का सदका, अपने भाई के सामने मुस्कुराहट से मिलना भी सदका है। सुभान अल्लाह।
اب اختصار کی طرف آ رہا ہوں، کافی وقت ہو گیا. بھئی جب صدقہ کی بات آ گئی، یہ اردو کا صدقہ نہیں آتا پلیز، اردو عربی کے صدقے میں بہت بڑا فرق ہے. تو صدقہ عربی زبان میں ہر قسم کی نیکی کو صدقہ کہا گیا. ہر قسم کی نیکی، تحمید اللہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، کسی کی تکلیف دور کرنا صدقہ ہے. تو مسلم، ابو داؤد، نسائی، کئی کتب حدیث میں آپ کو روایت ملے گی. کیا روایت ملے گی؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم اس حالت میں صبح کرتا ہے، صبح من احدکم، کہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے جوڑ، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے. مطلب صدقہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے ہر جوڑ پر. سلامہ حدیث کے الفاظ، تو روایت میں آتا ہے کتنے جوڑ ہے؟ 360 جوڑ. اب ہر جوڑ پر ایک صدقہ کرنا ہے. حدیث شریف بتاتی ہے کہ بنی آدم کے ہر جوڑ پر کیا ہے؟ صدقہ ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے صدقہ کہاں سے ادا کریں گے؟ 5 وقت نماز پڑھے بس سب کے ادا کرنا ہے، 304 جوڑوں کے ادا کرنا ہے. تو حضور نبی نے فرمایا کہ خالی نمازی یعنی یہ اس کا شکر نہیں ہے، اور بھی طریقے. کیا ہے؟ کل تسبیح، اسی حدیث شریف مسلم ابو داؤد میں روایت ملے گی، کل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے. سبحان اللہ کہہ دیے، ایک صدقہ ادا ہو گیا، ایک جوڑ اس کا جوڑ ادا ہو گیا. اب الحمدللہ کرے تو ایک جوڑ کر دیا جائے، جو بول رہے ہیں یہ صدقہ ادا. اچھا 360 جوڑے اندر ہے جو آپ جانتے نہیں جانتے، اندر کئی جوڑوں کا احساس نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں. تو کل تسبیحۃ صدقہ، تو کل تحمیدۃ صدقہ، تو کل تحلیلۃ لا الہ الا اللہ کہہ رہے صدقہ ادا، ایک صدقہ ادا ہو. کہ کلو اس کے بعد مطلب ہے کہ تکبیرۃ صدقہ، پھر کلو امر بالمعروف صدقہ، چلتے چلتے بچے چلو نماز کا وقت ہو گیا، صدقہ، ایک صدقہ دے دیا. نماز کا وقت ادھر کھیل رہے ادھر خالی ونہی عن المنکر، بری بات سے روکنا صدقہ ہے. بعض روایت ایک روایت میں اتنا ہے، بعض روایت میں آیا ہے کہ اپنے مومن بھائی سے اچھائی سے پیش آنا، کچھ دلی سے پیش آنا صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، چلتے چلتے پن کو ہٹا دیا، بریک کو ہٹا دیا تو صدقہ ہے. اب بعض صاحب یہ دل میں خیال آیا کہ اتنے بھی صدقے ادا کرنا تو 360 کہاں سے ہوتے، وہ بھی روزہ نہ ہونا. چلو ایک دن میں اہتمام کر کے 360 کریں، زندگی بھر ادا کرنا ہے یہ جوڑوں کا صدقہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان فرمایا یہ سب کرنے کے باوجود بھی، یہ تشریح کے طور پر الفاظ آگے آئیں گے، کرنے کے باوجود بھی 360 ادا نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ کتنا رحم فرماتا ہے اپنے بھی پاک صدقے، کتنا رحم فرماتا ہے کہ بندے کے 2 رکعت چاشت کی ضحیٰ کی پڑھ لینا ان تمام کا صدقہ ہے. 2 رکعت ادا کرنا ان تمام کا صدقہ ہے، فجر کی نہیں، فجر کی تو پڑھ رہے ہو تو پڑھ دے، یہ صدقہ یہ الگ سے دینا ہے. یہ 2 رکعت. اب چاشت اس کو کہتے ہیں کہ عموماً سورج کی میں دے آنے کے بعد، لیکن محدثین کرام کے پاس جو احادیث قسم کی آئی ہے، یہ جو نمازیں آئی ہیں اشراق سے لے کر چاشت تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. کیونکہ اولیاء کرام زیادہ زیادہ پڑھنے پر حدیث ہوا کرتے تھے، اللہ کے کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، اس لیے الگ سے اشراق کا بھی اہتمام کرتے ہیں چاشت. لیکن وہ بندہ خوش نصیب ہے جو دونوں پر بھی عمل کرے. اب اگر کوئی چاشت نہ پڑھ سکے، اشراق کا پڑھ لیتے ہیں احادیث پر اس کا اطلاق. جیسے بعض کسی انہیں کتب حدیث میں باب بنایا گیا، باب بنایا گیا، باب میں حدیث نہیں رہتی ہے، حدیث سے حدیث نکالا ایکسٹریکٹ ہے، مطلب اسی حدیث کی روشنی میں یعنی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. تو باب انہیں کتب سیاست کی یعنی باب میں بیان کیا گیا کہ یہ جو صدقہ ہے جو اس کے قرار دیا کم از کم کتنی رکعت ہے، کم از کم اقل ہوا رکعتان، 2 رکعت، اکمل 8 رکعت. اوسط کیا ہے؟ اوسط کے 4 و 6 رکعت، 4 یا 6 رکعت. تو کم از کم 4 رکعت روزانہ اشراق یا ضحیٰ یعنی مطلب کوئی اگر یعنی یہ چاشت وقت پڑھ لے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. ہر جوڑ کا صدقہ کی شریف ہے کہ جتنے جو بدن بتایا گیا کتنی بڑی رحمت ہے کہ یعنی 2 رکعت نماز کو اتنا بڑا صدقہ بنا دیا. اس طرح ایسی بہت سی یعنی چھوٹی سی فضیلتیں میں آپ کو احادیث کریمہ ملیں گے. تو ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے جن دعاؤں کو احادیث کریمہ میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. تو یعنی کم کے مقصود کیا ہے، مقصود ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کے ہم بیان کرنا. جیسے کہ ابھی سن چکے ہیں آدم علیہ السلام کی الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کیا فرمایا کہ اے آدم ہم نے تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. اب رہا ایک آخری بات، کیونکہ وہ وعدہ تھا کہ تفصیل تو کسی موقع پہ
یعنی مطلب بیان کی جائے گی مصیبت بھی نعمت ہے، مصیبت بھی نعمت ہے. وہ کیسے؟ یہاں نہیں معلوم ہوگا. اللہ کے نیک بندے اولیاء کو تو یہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ مصیبت نعمت ہے، لیکن عام بندوں کو کب قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ مصیبت نعمت کیسی ہے. جب یہ کہیں گے کہ یعنی کاش کیا اور مصیبتیں دی جاتی تو اچھا تھا، جب وہ پتہ چلے گا. جن کو مصیبت نہیں آئی تو تمنا کرنی کاش ہمیں بھی مصیبتیں دی جاتی. یہ حدیث کریمہ کہ میں نے مفہوم بیان کر رہا ہوں، کوئی روایت میں آیا ہے یہ. تو اب یاد رکھیے اللہ کی نعمتیں کہ دو قسم ہوتی ہیں. یاد رکھیے اللہ کی نعمتیں کی دو قسم. ایک قسم یعنی راحت کی صورت میں، ایک قسم راحت کی صورت میں، اور ایک قسم نعمت تکلیف کی صورت میں. یہ بھی کیا ہے؟ نعمت. اس لیے اللہ کے اولیاء جس طرح کسی یعنی جو عام بندوں کے اعتبار سے اس کی نعمت ہے کہ جس طرح الحمدللہ کہتے تھے دل کی گہرائیوں پر مصیبت کے آنے پر بھی ایسے ہی الحمدللہ کہتے تھے، ایسے ہی الحمدللہ کہتے تھے. تو بلکہ کہتے تھے جنید بغدادی علیہ رحمۃ رضوان روزانہ 400 رکعت پڑھتے تھے. کوئی مصیبت آ جاتی یا کوئی اور یعنی مطلب آتے اللہ کا شکر ادا کرتے، اس میں 1000 رکعت نماز پڑھتے. حضرت ابو سفیان ثوری روزانہ جتنی بھی نوافل پڑھتے تھے دعوت کھا لیتے تو ڈبل کرتے تھے. ہم دعوت کھا لیتے ہیں تو آدھی کر دیتے ہیں. 17 کے بجائے سوچتے ہیں کہ کتنے پڑھ سکتے ہیں، 9 11 جو بھی ہے پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ دعوت کھا لی. بلکہ شکر الہی میں تو اور پڑھانا چاہیے تھا، نہیں پڑھا سکے تو کم از کم روزانہ جو 17 پڑھ رہے ہیں آج بھی پڑھو. یہ شکر الہی کا طریقہ ہے. یہ تو میں عرض کر رہا تھا تو مصیبت اب بنی کہ نہیں، یہ تو یہ دین جو مطلب یہ کہ جو قرآن حدیث جانتے ہیں انہیں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. معقول ہر چیز نہیں عقل اور میں انسان سوچنے لگا. یہ دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عقل کے مطابق ہو جائے. یقیناً دین اعلیٰ عقل ہوتا ہے. اب رہا ہے کہ پھر بھی ہمارے اطمینان کے لیے کہ کس طرح مصیبت بھی نعمت ہو سکتی ہے. ایک شخص یعنی بے شمار پیٹ کے درد کی دوائی کیا، نہیں جا رہا ہے. ڈاکٹروں کو بتایا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ گولی کام نہیں ہے. طبیب نے ہاتھ لگا کے کہہ رہا اللہ چیز آپ کو مرض ہے فلاں ہو. یا ڈاکٹر نے کہا، ایک ڈاکٹر بہت ہی تجربہ کا یا کیا ہوتے ہیں آپریشن کرنا پڑے گا. اس کا آپریشن جانتا ہے، کاٹ دیا، چھیٹ دیا، پھاڑ دیا، آپریشن کر دیا، آپ کو راحت ہو گئی. معمولی ریزر لگاتے اب پا چل جاتے آپ پولیس سے. ان تو پورا پیٹ کاٹ دیا، انعام دے رہے آپ 2 لاکھ 4 لاکھ، اور مٹھائی کا ڈبہ دے رہے. کس لیے؟ پیٹ چیرا. پیٹ چیرنے پر مٹھائی کے ڈبے اور 2 لاکھ 3 لاکھ فیس بھی دے رہی ہے، جبکہ ایک ریزر آپ برداشت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ مصیبت تو ہے لیکن کون سی؟ یہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ آپریشن نہیں کیا جاتا تو کئی دن مصیبت مبتلا ہو. بعض مصیبتیں راحت کا پیش خدمت بن کر آتی ہے. یہ جو آپ سمجھ لیں، یہ جو مصیبت سمجھ لیں، مصیبت مت سمجھو. کل قبر میں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی نعمت تھی. حشر میں معلوم ہوگا کہ اللہ کی نعمت تھی. ایک بڑھیا، ایک عورت جس کے 20 نوجوان بیٹے تھے، ایک بیٹا کر کے سب مرتے چلے گئے. 18 کوئی 20 سال میں، کوئی 18 سال میں، 25 سال میں 19 بیٹے مر گئے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مولانا روم علیہ رحمہ مسلم میں لکھ رہے ہیں کہ 19 بیٹے مر گئے، 20واں بیٹا کا آگداری کرنے میں. اے اللہ 19 چلے گئے، ایک کو رکھ دے باقی، ایک کو باقی رکھ دے، ایک آخری بیٹا اس کو رکھ دے. تو سو گئی روتے روتے. آپ میں دیکھی کہ جنت کے اندر جانے کا اجازت دی گئی. اب میں جنت دیکھ رہی ہوں. جنت ایسے عالیشان محلات کے تصور میں نہیں آ سکتے. اتنی راحت ہے. ہر ایک محل پر ایک کا نام لکھا ہوا ہے. چلتے چلتے آخر میں گئی تو دیکھا کہ ایک محل ہے، اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے. کچھ ہی سے یعنی مطلب اس کے اوسان وہ یعنی اپنے سے آپ سے باہر ہو گئی. آخری میرا محل وہ بھی جنت میں اتنا عالیشان محل، اس کے اندر داخل ہوئی تو 20 بیٹے اس کے محل میں اس کے استقبال کر رہے. لیکن ہم سب راحت سے، دنیا سے بڑھ کے آرام سے، دنیا سے بڑھ کر آرام سے راحت میں ہے. تو رہا نہیں گئے
یہ کچھ یعنی وہاں کے جو منظر کو دیکھ کر اب نیند سے اٹھی چیخنے لگی اے اللہ مجھے 100 بیٹے دے دے اور ہر ایک کو جوانی میں موت دے دے. جو نعمت کا تصور نہیں کر سکتی اتنی عظیم نعمتوں کو جو اس نے دیکھا اس نے جنت کی. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جنت وہ ہے کہ جو نہ تو کسی نے کسی کی آنکھ نے دیکھا, کسی کے کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں آئے. تو وہ جب عورت کو یہ منظر بتایا گیا تو اس نے کہنے لگی کہ تیرا شکر ہے اللہ, یہ بیٹے چلے گئے الحمدللہ کہنے لگی, اور مجھے 100 بیٹے دے دے اور ہر ایک کو جوانی میں موت دے دے, ہر ایک کو جوانی میں موت دے دے. اس لیے تو مشکات النساء کی روایت پڑھ لیجیے. ہاں تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اے بندی ہم نے تیرے لیے مقام فرق کیا, لیکن تیری عبادت و ذکر و اذکار میں اتنی طاقت نہیں تھی. فرائض واجبات ادا کر لیتی تھی لیکن اتنی عظیم شان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیری طاقت نہیں تھی. تو ہم نے ان مصیبتوں کے ذریعے سے ہمیں تجھے یہاں تک پہنچایا. سبحان اللہ, سب کی اب سن تو وہ چیخنے لگی اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے قہر میں بھی مہر ہے. کہاں سے مراد مطلب قہر بندوں کی طرف غلط نسبت, اللہ کی طرف بہترین نسبت. قہر نام ہے یعنی تو بداہ جو بندوں کو بداؤ مبتلا کرتا ہے, مہر بنے اس میں بھی رحمت ہے. تب وہ رحمت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ نے کوئی مقام کوئی مرتبہ مقرر کر دیا, اور بندہ وہ بڑی بڑی ریاضتیں جو اللہ کے اولیاء کرتے ہیں مطلب مفہوم ہے جس کا وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں, جسم میں, یا اس کی اولاد میں, اس کے اہل و عیال میں, اس کی معیشت میں اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کر کے اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے, اور جو مقام و درجہ اس کے لیے دیا گیا اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اہل اللہ نعمت پر جیسے الحمدللہ کہتے تھے تو دل کی گہرائیوں سے مصیبت پر بھی الحمدللہ. ہاں اب یہ کہ آپ بولیے تو مشکل ہو جائے گی زندگی, تو یاد رکھیے کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دعا نہ کرو, مصیبتوں کو طلب بھی مت کرو, مصیبت پر آنے پر واویلا مت مچاؤ, جزا فضا مت کرو. آپ کو دعا کرنے کی اجازت ہے, آپ کو یعنی مطلب ہے کہ دعا کرنے کی اجازت ہے. دوا اور دعا سے نہیں روکا گیا, تمنا سے منع کیا گیا. تمنا مت کرو, دعا کرو اور صبر کرو, بے صبری کا شکار مت ہو جاؤ, اور مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت کا دامن مت چھوڑو. جیسے راحت کے عالم میں جیسے تم اللہ کو یاد کرتے تھے, مصیبت میں ایسے یاد کرو. یقیناً اس کے درجے پتہ چلے گا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائے گا. کل قیامت کے دن اس نعمت مصیبت کی نعمت کا احساس کل قیامت کے دن کو ہوگا. کہ آپ دعا کرتے ہیں ہمیں ہماری اس مجلس کو قبول فرما, اور ہمیں اپنے عوامی کا عمل نماز سے طرح فرما. زیادہ زیادہ تیرے ذکر فکر اور شکر میں مصروف رہنے کی عطا فرما. یا ہمارا عبدالغفور صاحب علیہ اللہ مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کے لیے لگائے چمن میں برکت عطا فرما, رات کو بھی ترقی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرما. اللهم احفظنا واحفظ هذه المدرسة من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ہماری اس مجلس کو قبول فرما, ہماری اس مجلس کو قبول فرما, اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں اللہ ہمیں شامل فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اللہ تعالیٰ کی شان کریم ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین.